میرے دوستو یہ سب کچھ شیطان کے دھوکے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے مخلوق کو خالق سے کاٹ دیا جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے جائیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بندے کو خدا کا نافرمان بناؤ۔ وہ تو چاہتا ہے کیونکہ میں ازلی دشمن خدا بنا ہوں، میں اپنے ساتھ اور بھی اللہ کے دشمن بناؤں۔ وہ تو چاہتا ہے، اس کی محنت ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کیونکہ میں نے جہنم میں جانا ہے اس لیے میں اور جہنمی تیار کروں۔ وہ تو چاہتا ہے لوگ بد اخلاق بنیں، وہ تو چاہتا ہے لوگ ڈاکو بنیں، وہ تو چاہتا ہے لوگ زانی بنیں، وہ تو چاہتا ہے لوگ بے حیا بنیں، وہ تو چاہتا ہے لوگ کنجوس بنیں، وہ تو چاہتا ہے لوگ بد اعمال بنیں، بد اعمالیاں کریں، نافرمان بنیں اور بدبخت بنیں، منحوس بنیں۔ وہ تو چاہتا ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے میں کروں گا یہ کام، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لوگوں کو بدراہ کروں گا، لوگوں کو ہدایت سے ہٹانے کی محنت کروں گا۔ خدا کے سامنے اللہ کے عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس نے کہا ہے میں یہ کروں گا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اب میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے چنگل، اس کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم شیطان کی طرف نہیں، رحمان کی طرف آئیں۔ ہم اس منحوس کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی طرف آئیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے سانسوں کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں آنکھوں میں ہمارے بصارت دی ہے، اندھا نہیں بنایا، جس نے ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے، جس رب نے مجھے جوانی دی ہے، بچپن دی ہے، مجھے لڑکپن دی ہے، مجھے بڑھاپا دی ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، مجھے گھر دی ہے، میرے چلنے پھرنے کی مجھ میں طاقت رکھی ہے، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے۔ اس رب کی طرف آؤ، اس رب کی طرف، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف، شیطان سے اپنے آپ کو دور کرو، اللہ کی طرف آؤ، شیطان کو چھوڑو، اللہ سے تعلق مضبوط بناؤ۔ شیطان اور نفس مل کر انسان کو خراب کرتے ہیں، شیطان اور نفس مل کر انسان کو خراب کرتے ہیں، شیطان اور نفس مل کر انسان کو خراب کرتے ہیں۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان خراب رہے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو اس کا سر جھکا ہوا نہ ہو، میرے پاس آئے تو یہ عزت کے ساتھ آئے، میرے پاس آئے تو یہ ذلیل ہو کر نہ آئے، میرے پاس آئے تو یہاں سارے عالم کے جن اور انسانوں جو جہاں میدان حشر میں اکٹھے ہوں، یہ وہاں اس کا سر جھکا ہوا نہ ہو، عزت کے ساتھ یہ کھڑا ہو۔ یہی بات سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اس نے بھیجے۔ جاؤ انسان شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ انبیاء آ کر محنت کرتے تھے، یہی دعوت دیتے تھے، لوگوں اللہ کی طرف آؤ، لوگوں اللہ سے ملو، لوگوں اللہ کی بات مانو، لوگوں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلو، تمہارا دنیا بھی اچھا ہو جائے گا اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی عزت ملے گی۔ دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ مر جانے کے بعد والی زندگی، قبر، یہ آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اللہ نے 4 عالم بنائے، عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم قبر آرام کی جگہ، عالم آخرت انعام کی جگہ۔ عالم ارواح میں سب کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، سب ابھی انتظار میں ہیں، جس کا نمبر آتا ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے نمبر پر اپنے انتظار میں ہے، نمبر آتا گیا، دنیا میں آتا گیا، دنیا میں آیا، 1 منٹ کے لیے مر گیا، ختم، 1 گھنٹے کے لیے مر گیا، ختم، 1 دن کے لیے مر گیا، ختم، 1 سال کے لیے مر گیا، ختم، 10 سال کے لیے مر گیا، ختم، 100 سال کے لیے بالآخر مر گیا، ختم۔ یہ انتظار میں ہے، آتا جائے گا دنیا میں، جب دنیا میں آئے گا یہ اب کام کی جگہ ہے۔ اب اس جہاں کام کی جگہ اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میرے جو کام کی جگہ ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ میں یہ کام کی جگہ کام دنیا کے لیے کروں تو یہ بے وقوف ہے۔ نہیں، دنیا میں رہو، کام آخرت کے لیے کرو۔
کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، اور دنیا سے جائیں گے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، تو درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، رب کی مرضی کے ساتھ۔ جس نے بھیجا اپنی مرضی سے، لے جائے گا اپنی مرضی سے، تو درمیان کی زندگی بھی کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی۔ تو درمیان کی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہے کام کی جگہ، یہاں کام کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی زندگی بھری پڑی ہے۔ کیا کام کرتے تھے؟ سارا دن اللہ کے دین کی طرف دعوت اور دین کی محنت، اور رات کو ساری رات مصلوں پر اللہ کے سامنے آہوزاری عبادت میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی یہی ایسے ہی ساری رات عبادت میں، ساری زندگی عبادت میں۔ باغ ہے اللہ کے لیے وقف، جائیداد اللہ کے لیے وقف، مال اللہ کے لیے وقف، اولاد اللہ کے راستے میں قربان، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف، سب کچھ آخرت کے لیے۔ یہ ہے کام۔ تابعین کو دیکھو، بھری پڑی ہے ان کی زندگی عبادت سے۔ 200 نفل، 300 رکعت نفل، ساری رات نفل، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم، دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم، ساری رات عبادت۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد 10,000 مرتبہ کر رہا ہے، کوئی 20,000 کر رہا ہے، کوئی 70,000 کر رہا ہے، دن رات تسبیح، کوئی ستو پھانک رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سبحان اللہ کہنے میں وقت بچا رہا ہے، سبحان اللہ کہنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت بچا رہا ہے کہ کھانا کھاتا ہوں، چباتا ہوں، وقت لگتا ہے، ستو پھانک کے گزارا کیا، وقت بچے تاکہ اللہ کی ذکر اور تسبیح زیادہ ہو سکے۔ ستو پھانک رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں میں درد ہے، قرآن کی تلاوت میں گزار۔ یہ محنت، یہ ہے کام۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کام کی جگہ، اور قبر کیا ہے؟ آرام کی جگہ۔ اب قبر میں جب آپ مر گیا، اب وہاں آرام کی جگہ ہے۔ جیسے ہی قبر میں انسان پہنچتا ہے، جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے نیک، تو قبر کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک، تو نے اچھا کیا جو آیا۔ زمین پر چلنے والے سارے بندوں میں تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج جب تو میرے پاس آ ہی گیا ہے تو اب ہمارا سلوک دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قبر میں کیا کرا دیتے ہیں؟ قبر کو تا حد نگاہ فراخ کھول دیتے ہیں، جہاں تک اس مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کھل جاتا ہے۔ پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی طرف سے خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں، اور جنتی لباس اس کو دیا جاتا ہے، جنت سے اس کے لیے بستر آ جاتا ہے، اور پھر فرشتہ کہتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے کرامن کاتبین، سوال جواب کرتا ہے، من ربک؟ ربی اللہ، پھٹ جواب۔ من نبیک؟ نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھٹ جواب۔ ما دینک؟ دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب سوالوں کے جواب دے دیے، اب فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ نبی کی تشبیہ دیکھو، پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ پہلی رات کی دلہن جو نبی نے اس کے ساتھ نسبت دیا ہے یا نبی نے اس کے ساتھ مشابہت دی ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک وقت یہ دلہن جو آج بنی ہے، یہ عورت جو آج دلہن بنی ہے، ایک وقت ایسا تھا جب یہ شادی شدہ نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا میں کسی لڑکے سے تعلق بناؤں، لیکن ابو کی عزت کی وجہ سے نہیں گیا، بھائی کی عزت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نہیں گیا، معاشرے کی وجہ سے نہیں گیا اس لڑکے کے ساتھ، اور دین کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے یہ نہیں گئی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو نکاح کر دیا گیا۔ اب جب نکاح اس کا ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ابو کے سامنے دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے، بھائی کے سامنے جا رہا ہے، اور علاقے والوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کلمہ نکاح کے ساتھ آیا ہے۔ جب کلمہ نکاح کے ساتھ آیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ اب دونوں ساروں کے سامنے کٹھے گھوم رہے ہیں، کٹھے پھر رہے ہیں، کٹھے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ قبر بیگانگی کی جگہ ہے، قبر وحشت کی جگہ ہے، قبر ڈر کی جگہ ہے، قبر خوف کی جگہ ہے، قبر تنہائی کی جگہ ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے۔ جب تو کلمہ ایمان کے ساتھ آئے گا اور جب فرشتوں کو سوالوں کے جواب دے گا، تو اب جو وہ عورت جو پہلے اپنے باپ، اپنے معاشرے، اپنے بھائی، اپنے علاقے کی وجہ سے
ڈر کی وجہ سے جو عورت مرد کے ساتھ مل نہیں سکتی تھی لیکن کلمہ نکاح کے ساتھ گئی، اب اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والے، تو ایمان کے ساتھ قبر میں آ جا، کلمے کے ساتھ قبر میں آ جا، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جنت کی طرف سے کھڑکی اور جنتی لباس، جنتی بسترا، نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تمہیں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تیرے لیے وحشت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس نمازیں ہیں، تو اکیلی نہیں ہے۔ یہاں جو تو آیا ہے قبر میں اکیلا نہیں، کیونکہ تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے۔ اب جو تو آیا ہے اکیلا نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس روزے ہیں۔ اب جو تو آیا ہے اکیلا نہیں ہے، تیرے پاس ذکر و تلاوت ہے۔ اب جو تو آیا ہے اکیلا نہیں ہے، تیرے پاس ڈھیروں سارے نیکیاں ہیں، اور سب سے اوپر ایمان، ایمان کے بعد نیکیاں۔ یہ سارے قبر میں تیرے لیے کیا بن جائیں گی؟ کیا بن جائیں گی؟ ہاں، یہ تیرے کو مانوس رکھیں گے۔ سارے اعمال تیرے پہرہ دار ہیں، سارے اعمال تیرا دل بہلائیں گے۔ اب نم کا نو مرتل روز، اب سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور جب برا آدمی رکھا جاتا ہے، خدا کی پناہ، قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، تو نے بہت برا کیا، تو آیا، اب تو جب آ گیا تو میرا سلوک بھی دیکھے گی، تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا، اب آ گیا تو دیکھ۔ پھر اللہ رب العزت اس نافرمان، اس بے ایمان، اس ناپاک، اس مشرک، اس منافق، اس من چاہی گزارنے والے بندے اور اس اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے اور دین کے خلاف، نبی کے خلاف، خدا کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف زہر اگلنے والے پلیت اور ناپاک بندے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، خدا پاک قبر کو ایسا تنگ کرتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یکجا ہو کر گھس جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک زمین کو، اس زمین کو، قبر کو اتنا تنگ کر دیا، اس کے بعد اللہ جہنم سے کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ جہنم سے کھڑکی، جہنم کی گرمائش، جہنم کی بدبو، جہنم کی طرف سے تپش اور یہ حرارت سارا اس مردے کو ملتا ہے۔ پہلے اس کو قبر کو تنگ کر کے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ پسلیاں اس کی ملا دی گئیں۔ اب مزید اذیت یہ ہے کہ اس کو جہنم کی طرف سے ملنے والی بدبوئیں اور گرمائش، یہ اور اس پر مزید کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہناتا ہے، جہنم کا گرم آگ کا لباس، اور پھر جب اس کو نیچے سونے کے لیے گرم جہنم کا بستر دیا جاتا ہے اور اس پر 70 اژدہائیں مسلط کی جاتی ہیں جو اس کو قیامت تک، اٹھنے تک اس کے لیے عذاب ہے۔ اتنا عذاب ہی کافی تھا کہ جہنم کا لباس مل جائے، تڑپنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اتنا ہی کافی تھا کہ جہنم کا گرم بستر مل جائے، اتنا ہی کافی تھا کہ قبر کو تنگ کر دیا گیا، اتنا ہی کافی تھا کہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہارے اوپر عذاب کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، روز بروز عذاب کا اضافہ ہوتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا۔ نافرمان بندے اپنی مرضی، تجھے رب نظر نہیں آیا، تجھے اذانیں نہیں سنائی دیتی تھی، تم نے قرآن کو نہیں دیکھا، تم نے نبی کے فرامین نہیں دیکھے، تم نے ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء کی باتوں کو نہیں سنا، اور تم نے کبھی حدیث نہیں دیکھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی دین کو، خدا کی اتنی بڑی پھیلی ہوئی دنیا میں قدرت کے نظارے تجھے نظر نہیں آئے، تو اپنی مرضی میں، اپنی جوانی میں، اپنے دنیا بنانے میں ایسا مگن، ایسا مصروف تھا کہ تجھے کبھی خدا کی طرف دھیان کا موقع ہی نہیں ملا۔ چل بابا اب بھگتو۔ اب آپ بتائیں، جب ایسی حالت بن جائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب ایسی حالت بن جائے تو وہاں کون ہے جو ہماری فریاد سنے؟ وہاں کون ہے جو آ کے ہمیں اس آگ سے بچائے؟ کون ہے جو ہماری قبر کو فراخ کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ مال و متاع، اپنے لیے زاد راہ، اپنے قبر کی روشنی، اپنے قبر کو بیگانگی کا گھر بنانے سے بچنے کے لیے، وحشت کو ختم کرنے کے لیے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے ساز و سامان، زاد راہ وہ یہاں دنیا میں دستیاب ہے۔ یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ۔ یہ چند روزہ زندگی ایسے نہیں مل گئی، اس کے پیچھے بڑی زندگی ہے، اس کے پیچھے قبر کی روشنی ہے۔ یہ نمازیں ایسی نہیں ہیں
ان نمازوں کے پڑھنے سے خدا کی قسم آپ کا قبر نور سے بھرے گا، آپ کے قبر کو خدا پاک روشنی سے بھر دے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت ایسا نہیں ہے آج تجھے اور مجھے صرف چند الفاظ پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہوں کہ میں چند الفاظ پڑھ رہا ہوں بس اور کچھ نہیں ہے، مرنے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک حرف کا اجر تمہیں نظر آئے گا، ایک ایک 2 رکعت نفل جو پڑھے اس کا اجر نظر آئے گا، کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا اس کا بھی اجر نظر آئے گا، کسی کو اچھی بات بتائی اس کا بھی نظر آئے گا، مسجد کی طرف اٹھے ہوئے آپ کے 10 قدم 100 قدم ان کا بھی اجر آپ کو نظر آئے گا، ان کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے یہ بھی نظر آئے گا، سب کچھ مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ قرآن پڑھا تھا اس پر کیا ملا، نیکیاں کی تھی اس پر کیا ملا، نماز پڑھی اس پر کیا ملا، نوافل کا اہتمام کیا اس پر کیا ملا، اور تہجد کا اہتمام کیا اس پر کیا ملا، اشراق پڑھی اس پر کیا ملا، اوابین کا اہتمام کیا اس پر کیا ملا، چاشت پڑھی اس پر کیا، یہ سب کچھ ملے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ مرنے سے پہلے یہ نظر نہیں آئے گا، مرنے سے پہلے سارا ایمان بالغیب سارا چھپا ہوا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، آخرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دین کی جو محنت ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے میرے دوستوں بزرگوں، یہ یہی آواز ہے، یہی محنت ہے، یہ فریاد ہے، یہ ایک رونا ہے کہ بھی اپنی زندگی بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کی طرف لاؤ، اپنی زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے کام کاج کو، اپنے خرید و فروخت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق کر لو، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ صرف اپنی فکر نہیں کرو، ایک ایک کو جا کر بتاؤ، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ایک ایک کان تک یہ بات پہنچاؤ کہ بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں اس لیے ملا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر جو بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی میں ہماری کامیابی ہے، وگرنہ نقصان کسی اور کا نہیں، اپنا، کسی رشتہ دار کا نہیں، اپنا، کسی دوست کا نہیں، اپنا، کسی بڑے سردار کا نہیں، اپنا، کسی غریب کا نہیں، اپنا، ہر بندے کا اپنا نقصان ہے۔ تو اس دعوت و تبلیغ میں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان لگے ہیں ان کی زندگیاں بنی ہیں، وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے ہیں، وہ گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے ہیں، وہ بدعات سے نکل کر سنت کی طرف آئے ہیں، وہ شرک سے نکل کر توحید کی طرف آئے ہیں، وہ من چاہی سے نکل کر رب چاہی کی طرف آئے ہیں، وہ اپنی سے نکل کر رب والی میں آ گئے ہیں، وہ غیروں کے طریقوں سے اپنی جان چھڑا کر نبی کے طریقوں پر آئے ہیں۔ جنہوں نے بھی اس دعوت کے پکار کو سنا اور اس میں وقت لگایا، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی زندگی بدلی، ان کی زندگیاں بدلی ہے۔ جو ایک وقت میں بہت بڑے بدمعاش تھے، اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی، وہ نیک لوگ بنے اور وہ کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو کوشش کریں اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے اول فرصت میں لگائیں اور اس کام کی ترتیب سیکھیں، اور اس کے بعد اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر پورے عالم میں پہنچیں۔ اس کام کی ترتیب یہ ہے کہ 4 مہینے لگائیں اور کرنے کے لیے ساری زندگی ہے، پھرنے کے لیے پورا عالم ہے۔ انشاءاللہ ساتھی کوشش کریں گے نا، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔